السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ابھی گزشتہ کچھ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر الیکشن آنے والے ہیں، اور ان الیکشن کے آنے سے پہلے سیاسی ماحول کافی گرم ہے۔ اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کے درمیان، وزراء کے درمیان اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان اکثر لفظی گولہ باری جاری و ساری ہے۔ اس الیکشن پر بات کرنا ہمارا ضروری ہے، آزاد کشمیر الیکشن کے اوپر۔ ہمارے ملک میں عام انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات، وہاں پر بھی اتنے جھوٹ اور غلیظ زبان استعمال نہیں کی جاتی جتنی عام طور پر آزاد کشمیر الیکشن میں استعمال کی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کو خاص بنانے کے لیے اور اس کو بڑا اہم دکھانے کے لیے ایسی زبان اور ایسے القابات سے ایک دوسرے کو اور جھوٹوں سے اور جھوٹ کے طریقے سے ایک دوسرے کو نوازا جاتا ہے کہ جس کی شاید مثال ہمیں عام انتخابات میں یا ضمنی انتخابات میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خیر، سیاسی دعوے ہیں اور ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے، لیکن آزاد کشمیر الیکشن پر ہی اتنا زور کیوں؟ ناظرین، آزاد کشمیر آپ کو جیسے پتہ ہے، آزاد کشمیر ہمارا ایک آزاد ریاست ہے۔ ہم نے اس کو ایک آزاد ریاست کا حصہ تصور کیا ہوا ہے، اور ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ہم کشمیر کو آزاد کرا پائے تو کشمیر اور آزاد کشمیر یہ مرج ہوں گے اور ایک آزاد ریاست کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اس کی قانون ساز اسمبلی، اس کا صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، ایون ہر ادارہ سوائے فوج کے اس کا الگ سے ہے، اور اس کا انتظامی ڈھانچہ وفاق سے الگ ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے اندر ایک چیز ہمیشہ سے یہ دیکھی جاتی ہے کہ وفاق کے اندر جس کی حکومت ہوگی، آزاد کشمیر میں وہی جماعت اپنی حکومت قائم کر پاتی ہے، اور دوسری اپوزیشن جماعتیں اکثر حکومتی جماعت پر دھاندلی کے الزامات لگانا معمول کا ایک روٹین ورک سمجھتی ہیں۔ اب ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس ٹائم کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو بد زبانی چل رہی ہے اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کے درمیان میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں ان سب کو الیکشن سے کوئی غرض نہیں۔ ان میں سے ہر جماعت کشمیر کے عوام کو یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم کشمیر کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، اور اگر آنے والے وقت میں کشمیر آزاد ہوا تو ہم کشمیری عوام کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ دکھانے کے لیے یہ ڈھکوسلے، یہ ڈرامے، یہ اپوزیشن ہو یا حکومتی جماعتیں ہوں، یہ ان کا کرنا معمول کا روزمرہ کا کام ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا کچھ ان بیانات کی طرف جن کے بارے میں آج کل تھوڑی سی گرما گرمی اور بحث و مباحثہ جاری ہے۔ سب سے پہلے میں حکومتی رہنما علی امین گنڈا پور کے بیان کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں دیا۔ دیکھیں، بھٹو صاحب کا کریکٹر جو بھی تھا، اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں اور اس وقت کے حالات و واقعات پر نظر ڈالیں اور انڈیپینڈنٹ ہسٹورین سے اگر ہم معلوم کریں، تو اس میں شاید کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے کہ بھٹو صاحب مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ خیر، ابھی ہم اس موضوع کو زیر بحث نہیں لاتے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا کو آیا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی، اور پیپلز پارٹی ایز ایک مسکین اور ایک غریب پرور جماعت کے طور پر سامنے آئی، جنہوں نے آ کے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا دیا اور عوام کو بہلانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ چلے، اب ان مظالم کا تذکرہ تو ہم کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خود کو ایک مسکین جماعت کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرانے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ بڑے ظلم و زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ بہت زیادہ فیوچر کے پاسٹ کے اندر، ہمارے ماضی کے اندر ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی، ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی گئیں، اور ہمیں دیوار سے لگایا گیا، اور یہ اور وہ ہے، اور کرپشن بھی کرتے رہے، ملک کو لوٹتے بھی رہے، پیسہ یہاں سے منتقل بھی کرتے رہے، لیکن عوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور عوام ابھی بھی جیے بھٹو کے نعرے سے باز نہیں آتی۔ چلے، ابھی ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان جو بھی ہے اس کو اگر ہم 2 منٹ سائڈ پہ رکھ دیں، خیر
چھوڑیں. ایک بیان آیا, اس کے اوپر شور ڈال رہی ہے اپوزیشن, کوئی مسئلہ نہیں. سابقہ حکومتی جماعت نون لیگ نے کیا کیا؟ ان کے قائد شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب, وہ اس ٹائم لاہور میں, مال ٹاؤن میں, رائیونڈ میں اپنے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہیں, ان کو وہاں فرق نہیں پڑتا, ٹھنڈا موسم ہے, چلیں انجوائے ہو رہا ہے, پولو میچ دیکھا جا رہا ہے, اور لندن کی سڑکوں پر گلیوں میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہر انسان کا حق ہے انجوائے کرے. ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ مریم صفدر صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ مریم صفدر صاحبہ ہر دوسرے دن ایک جھوٹ اٹھاتی ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر یا جلسوں میں یا کہیں نہ کہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے اس جھوٹ کو لا کے عوام کے سامنے رکھ دیتی ہیں. اب ہمیں مسئلہ, میرے جیسے انسان کو مسئلہ مریم صفدر سے نہیں ہے, میرے جیسے انسان کو زیادہ تر مسئلہ عام عوام سے ہے, اور میں آج اسی کو ہی ڈسکس کرنے لگا ہوں. مریم صفدر صاحبہ نے ایک جھوٹ بولا. انہوں نے ایک تصویر تھی, وہ کشمیر میں ایک جگہ انہوں نے تصویر لی اور ساتھ اپنے والد صاحب کی فوٹو شاپ ایڈٹ کر کے انہوں نے لگا دی. اب اس تصویر کے ساتھ جو ہماری پبلک نے, سوشل میڈیا پبلک نے ہمارے ساتھ اس تصویر کے ساتھ جو کیا, اس کا حشر نشر آپ اور میں سب بڑے اطمینان سے پچھلے 1-2 ہفتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن صرف جھوٹ اس تصویر پر نہیں رکا. مریم صفدر صاحبہ جلسے میں جاتی ہیں, ہر جلسے میں جاتی ہیں, اور ان جلسوں میں جا کے عمران خان کی حکومت کے اوپر یا موجودہ حکومت کے اوپر مختلف الزامات لگاتی ہیں کشمیر کے حوالے سے. جیسے انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان جو ہے وہ کشمیر کا سودا کرنے کے لیے, جو ہے وہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے اور اس کی آزاد حیثیت ختم کرنے کے لیے الیکشن جیتنا چاہتا ہے. تو یہ سراسر ان کا گھڑا ہوا جھوٹ تھا, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ کشمیر صوبہ نہیں بننے جا رہا. آزاد کشمیر ہی رہے گا, اس کی اسمبلی, اس کی قانونی حیثیت اسی طرح برقرار رہے گی. چلیں ابھی ہم اس کو 2 منٹ کے لیے بالائے طاق رکھ کے ہم مختلف بیانات پہ آ جاتے ہیں. مریم صفدر صاحبہ کل کوٹلی میں بھی عمران خان کی حکومت پر کشمیر کو بیچنے کا الزام لگا رہی تھی. چلیں آپ کہہ دیا, آپ نے کشمیر کو بیچ دیا کیونکہ اس حکومت کے دور میں آرٹیکل 370A کو ختم کیا گیا, اور اس وجہ سے شاید آپ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کا سودا عمران خان نے کر دیا. لیکن کیا جو عوام وہاں پر مریم صفدر صاحبہ کے نعروں پر ہاں ملا رہی تھی؟ مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ کشمیر میں کبھی ترقی نہیں کی, آزاد کشمیر میں. عمران خان آؤ یہاں آ کے ترقی کی رفتار دکھاؤ. عمران خان آؤ یہاں پر آ کر ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ سڑکیں کیوں نہیں بنی, یہ مکان کیوں نہیں بنے. مریم بی بی, مریم صفدر صاحبہ, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن عمران خان سے آپ سوال تب پوچھیں جب عمران خان کے آزاد کشمیر میں حکومت ہو. پچھلے 5 سال سے مریم صاحبہ آپ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے. قانون ساز اسمبلی الگ, آئین الگ. تو پھر آپ سوال عمران خان سے کیوں کرتی ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیں, اور ان کے نعروں پر, ان کی ایسی تقریروں پر واہ واہ کرنے والے وہ لوگ لوگوں کو بھی تھوڑی سی شرم نہیں کہ ہم اس عورت سے یہ سوال کر سکیں کہ 5 سال سے آپ کی حکومت ہے, تو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کشمیر کا سودا عمران خان نے کر دیا, لیکن کشمیر کب سے بھارت کے زیر تسلط ہے, کب سے زیر قبضہ ہے, اس کا ریکارڈ بھی اٹھا لیں. کشمیریوں پر مظالم کب سے جاری ہیں, وہ ریکارڈ بھی دیکھ لیں. تب تو آپ کو غیرت نہ آئی جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر بغیر ویزے پہ مودی کو بلا کر گھر میں بٹھا کر کھانے کھلائے. تب تو آپ کو غیرت نہیں آئی. اور جو عوام شیر آیا کے نعرے لگاتی وہاں پر مرنے والی ہوئی تھی, کیا اس میں اتنی غیرت اور اہمیت نہیں تھی کہ مریم صفدر سے پوچھے کہ کس بہا پہ تم نے مودی کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا بغیر ویزے کے؟ کس لیے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے اس کو دعوتیں تم دیتی رہ گئی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟
عمران خان کا گریبان ہم پکڑیں گے، جب حکومت آئے گی اس کا بھی گریبان پکڑیں گے۔ پچھلے 5 سال تم لوگوں نے حکومت کی، بتاؤ ہمیں کیا ترقیاتی کام کیے تم نے؟ کیا اس عوام کو غیرت نہیں آتی؟ کیا کشمیر کی میری اس عوام سے ایک سوال ہے، پچھلے 5 سال سے آزاد کشمیر میں راج کرنے والی مسلم لیگ نون کی حکومت اگر آپ کو کہتی ہے کہ کشمیر کا بیڑا غرق عمران خان نے کر دیا، آزاد کشمیر کا بیڑا غرق عمران خان نے کر دیا، تو کیا شیر کے نعرے لگانے والی وہ عوام کو میں بے غیرت سمجھوں؟ نہیں، عوام بولی ہے، عوام معصوم ہے، اس کو جس راہ پر لگایا جاتا ہے وہ چل پڑتی ہے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیری ہمارے محسن ہیں، کشمیریوں نے ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ ادھر سے انڈیا شیلنگ کرتا ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو مارتا ہے، ادھر بھی ہمارے کشمیری بھائیوں کو مارتا ہے، ادھر بھی شیلنگ کر کے ہمارے کشمیری بھائیوں کو مارتا ہے، لیکن ہمارا کشمیری کوئی بھی بھائی آج تک اپنا کشمیر چھوڑ کر نہیں گیا۔ ان کی پاکستان سے حب الوطنی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو؟ ان کی پاکستان سے، ان کی پاکستانی افواج سے، جن کے اوپر آپ الزام لگاتی ہیں کہ آپ نے کشمیر کو بیچ دیا، جن کے اوپر آپ حکومتی نمائندوں پر الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، کیا ایک بھی بیان ایسا کشمیر سے کوئی آپ کے کسی حکمران یا فوجی کے بارے میں اٹھا؟ کیا ایک ایسا اعتراض اٹھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا؟ وہ مرتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، لڑتے ہیں، روز ان کا یہی کام ہے، لیکن پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں چھوڑتے، اور آپ غدار بنے ہوئے ملک کے، آپ جہاں جا کے جس کے اوپر جا کے مرضی الزام لگا دو اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت تھوڑی سی عوام کو ہے کہ عوام کیا کرتی ہے، کہ عوام کا اس وقت کیا فرض ہے۔ اگر عوام آج اپنے حکمرانوں کے گریبانوں کو نہیں پکڑے گی نا، اگر اپنے سیاسی رہنماؤں کو گریبانوں کو نہیں پکڑے گی، ان سے یہ سوال نہیں کرے گی کہ تم ماضی میں کیا کرتے رہ گئے اور اب کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ، اگر یہ سوال کرنے کی عوام میں جرات پیدا نہیں ہوتی تو یہ عوام مزید 70 سال بھی جوتے کھا کے انہی جماعتوں کا ساتھ دے گی، انہی کے بچوں کو ووٹ دے گی، اور پھر بھی کہے گی کہ شیر زندہ ہے اور بھٹو مرا نہیں، اور شیر آیا یا پھر کل کو عمران خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ فوج تو بری ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ آپ الیکشن ہار گئے اور آپ فوج کو برا بھلا کہو، آپ کو رائٹ ہے، آپ کو حق مل گیا، لائسنس دے دیا، آپ کو ٹھپا دے دیا، لگاؤ، ناکامی آپ کی اپنی ہو، تھوپو آپ فوج پہ۔ ایسے ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ایک اسلام آباد میں لڑکی کے ریپ کا واقعہ ہوا، اس کا ملزم کس نے ذات کیا؟ عدالت نے ذات کیا، عدالت نے اس کو بری کیا۔ عدالت کے رائٹ کے اوپر، عدالت کے حق کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا۔ ہم بات کرتے ہیں عوام کی۔ یہ بھائی صاحب انہوں نے پکچر شیئر کر دی کہ یہ دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب کے نکاح کے اندر موجود تھے اور یہ ان صاحب کو عمران خان سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب کیا یہ پکچر ایڈٹ نہیں؟ کیا یہ پکچر لگانے والے کو شرم و حیا نہیں؟ انتہائی کمینگی کا عالم ہے۔ دوسری طرف آج ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ اوگرا نے سمری بھیجی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے، تو وہ سمری ابھی اوگرا سے گئی ہے منظوری کے لیے۔ دیکھیں منظور کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور اس میں کیا ریٹ میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ خیر، میں بات کرنا چاہتا ہوں انصاف کی۔ یہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے پوسٹ کر دی، ساتھ انہوں نے باجوہ نام لکھا اور خان لکھا اور گالی دیتی کہ جی پیٹرول کی پرائسز بڑھا رہے ہو۔ آپ کی پوسٹ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کی سوچ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ حکومت سے وقت سے سوال پوچھنا آپ کا فرض ہے کہ یار آپ ہمارے لیے مہنگائی کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو ہم نے ووٹ دیا، آپ کو ہم پارلیمان میں لے کے آئے، آپ کے وعدے تھے، آپ نے کہا تھا میں اس سے مہنگائی ختم کریں گے، تو یہ سوال پوچھنا آپ کا رائٹ ہے، ایز اے پبلک آپ کا رائٹ ہے، آپ اس رائٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ ایک فوجی جنرل کو گالی دیں؟
وہ بھی ماں بہن کی, اور وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. چلیں, آپ نے گالی دے دی, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے پیارے, آپ کے چہیتے نواز شریف, زرداری, ان دوروں کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے اعداد و شمار ہیں, ان اعداد و شمار پہ بھی آپ ذرا نظر دوڑا لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے گزرے ہوئے سالوں میں پیٹرول کی ہی پرائسز کیا تھیں, ڈیزل کی پرائسز کیا تھیں, اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا, اس وقت ہمارا روپیہ کتنا ڈی ویلیو تھا, کتنا نہیں تھا, ڈالر میکسیمم کہاں تک گیا تھا. یہ اعداد و شمار ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, گوگل پہ سرچ کریں اور تمام اعداد و شمار پڑھ کے دیکھ لیں. اس کے بعد آئیں آپ آ کے کہیں کہ ہاں جی عمران خان تو ظالم ہے, تو ظلم کر رہا ہے. آپ آج کہتے ہیں کہ بجلی کا یونٹ 20 روپے یونٹ ہے. اگر میں 18 پہ نواز شریف دور کا دکھا دوں تو پھر آپ کیا جرمانہ دو گے, پھر آپ کو کیا سزا دی جائے؟ سب سے بڑی کلپریٹ ہماری عوام ہے, پڑھے لکھے لیکن جاہل ہیں. آپ پہلے پڑھنا لکھنا سیکھیں, تھوڑا سا سرچ کرنا سیکھیں, تحقیق کرنا سیکھیں. آپ کو ہر چیز مختصر چاہیے. آپ کو بس یہ پتا ہو کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور آپ کو گالی دینے کا موقع مل جائے. آپ کو پتا ہو کہ یار یہ کام ہو گیا ہے تو میں گالی دے دوں فٹافٹ. اچھا کچھ نہیں ہوا, وہ عثمان مرزا کو اس کا کوئی تعلق بھی نہیں پی ٹی آئی سے, لیکن میں گالی دے دوں بس, کیونکہ میں نون لیگ سے ہوں, میں پیپلز پارٹی سے ہوں. یا کل کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو, تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہ ہو, یا کسی اور کی گورنمنٹ ہو, تحریک انصاف کا بھی یہی عمل ہو. تو یہ عمل روکنا حکومتوں کا کام نہیں ہے, یہ عمل روکنا عوام کا کام ہے. عوام کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا, عوام کو سچ جھوٹ پرکھنا ہوگا. آپ فیکٹس لے آؤ, فگرز لے آؤ, اس کے بعد آپ سچ جھوٹ کا تعین کرو, اس کے بعد اس کو پوسٹ کرو, پبلک میں شیئر کرو, لوگوں کو بتاؤ. آپ کا حق آپ کو جلدی ملے گا. ابھی آپ کے حکمرانوں کو بھی پتا ہے, اپوزیشن رہنماؤں کو بھی پتا ہے کہ یہ بیوقوف عوام ہے اور یہ اس طرح بیوقوفیاں کرتی رہے گی اور ہم اس ملک پہ قابض رہیں گے. اپنے عزیزوں, دوستوں, رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اور میری کسی بھی بات پہ اگر عوام میں سے کسی بھی شخص کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ حافظ.